پاکستان کا کرمنل لیگل سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اگر آپ کے خلاف کوئی بھی کرمنل مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں ہوں نجم الدین ایڈوکیٹ اور آج ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا کرمنل لیگل سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ پاکستان کے لیگل سسٹم کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک سول لیگل سسٹم جو کہ سول مقدمات یعنی کہ دیوانی مقدمات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جس کے اندر سٹیزن کے آپس کے لین دین کے معاملات، فیملی کے مقدمات اور اسی طریقے سے کمپنیز وغیرہ کے مقدمات ڈیل کیے جاتے ہیں۔ تاہم جب بھی ہم فوجداری مقدمات یعنی کہ کرمنل کیسز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سرکار کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ سرکار ان کیسز کے اندر پروسیکیوشن اور پولیس کی مدد سے ان کیسز کو چلاتی ہے اور جرائم کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی فوجداری مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بنام سرکار پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حمزہ نام کا کوئی ملزم ہے تو حمزہ بنام سرکار کہہ کر اس کیس کو پکارا جاتا ہے، جہاں پر بھی اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیسز سرکار کے مخالف ہوتے ہیں اور سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کرائمز کو روکا جائے، اس لیے سرکار کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور آج ہم اسی چیز کو سمجھیں گے کہ ایسے جو کرمنل مقدمات ہیں ان کو کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ کرمنل کیسز کا آغاز ہمیشہ FIR سے ہوتا ہے، جس کو ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بتاتی ہے کہ کہاں پر جرم ہوا ہے اور اس کی کیا کیا نوعیت ہے۔ جیسے ہی پولیس کو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ تحریری ہو یا زبانی ہو، معلوم ہو تو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرے اور اس کے اوپر اپنی تفتیش کا آغاز کر دے۔ تو عام طور کے پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے، تو جس شخص کے ساتھ وہ جرم ہوا ہوتا ہے، جو مظلوم پارٹی ہوتی ہے، جو مدعی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے ایک لکھ کر اپلیکیشن پولیس تھانے کے اندر دیتی ہے اور اس کے بعد پولیس اس کے اوپر FIR کاٹتی ہے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ پولیس کے اوپر FIR نہیں بھی کاٹتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے خیال میں ایسا کوئی جرم ہوا ہی نہیں۔ ایسی صورت کے اندر بھی آپ 22A 22B CRPC کے تحت ایک رٹ کر سکتے ہیں جو کہ متعلقہ جسٹس آف پیس کے پاس جائے گی، جو کہ کوئی بھی سیشن جج ہوگا، جو آپ کا مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ وقوع سردرد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر آپ کی تفتیش کے مطابق اور جسٹس آف پیس کے مطابق یہ واقعی ہی ہوا ہے تو وہ ڈائریکشن کر دے گا کہ واقعی ہی FIR کو کاٹا جائے اور اس کے اوپر تفتیش شروع کر دی جائے۔ جیسے ہی FIR کٹے گی تب ہی اس ملزم کو جس کے خلاف یہ FIR کاٹی جائے گی پولیس فوراً گرفتار کر سکتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈرامہ کے اندر اور فلم کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ وارنٹس لے کر آئیں، تاہم FIR ہونے کے بعد پولیس کو کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ FIR بذات خود ہی ایک وارنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی FIR کاٹی جائے پولیس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار کرے اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش کر دے۔ FIR درج ہونے کے لیے کوئی بھی قابل دست اندازی جرم ہونا لازمی ہوتا ہے، یعنی کہ کوگنائزیبل آفینس۔ یہ وہ آفینسز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ کوئی سرزد ہوتے ہیں اس کے بعد FIR کو لازمی درج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ FIR درج ہونے کے فوراً بعد ہی ایک انتہائی امر ہوتا ہے جو کہ ضمانت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اگر تو ملزم گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً بعد از گرفتاری ضمانت کے لیے 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے اندر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا تو پولیس والے اس کا ریمانڈ کنٹیسٹ کریں گے۔ ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ پولیس والے جج صاحب کو کہیں گے کہ ہمیں اس ملزم کی ابھی مزید ضرورت ہے، ہم اس کی گرفتاری کے بعد ہم نے ابھی تفتیش مکمل نہ ہوئی ہے اور ہم اس کو تھانے کے اندر رکھ کے اس کے اوپر تفتیش کریں گے، اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ فرمائیں گے کہ آیا اس کو ریمانڈ دیا جانا چاہیے پولیس کو یا نہیں، جس کو ہم عام زبان کے اندر جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں۔ عام لوگ پر دوست یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اس شخص کے اوپر تشدد کر سکتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پولیس کسی بھی صورت کے اندر ملزم کے اوپر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں کر سکتی، تاہم اس کو ریمانڈ کے بعد جو ہے وہ آپ تھانے کے اندر رکھ سکتے ہیں، اسے پوچھ گچھ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، مختلف مقدمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر
اگر کوئی مرڈر کیسز ہے تو اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا اس سے کیا ہے تمہاری کیا سٹوری ہے، تم نے اس کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر کس آلہ سے قتل کیا ہے اسے آلہ بھی برآمد کیا جائے گا. اور اس طریقے سے مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی ریمانڈ دینا ضروری ہوتا ہے. یہ جسمانی ریمانڈ عام طور کے اوپر 15 دن تک کا دیا جا سکتا ہے. تاہم یہ 15 دن بھی اکٹھے نہیں دیے جاتے، یہ 2 دن 4 دن 6 دن کا 3 دن کر کے دیے جاتے ہیں، تاکہ 3 دن کے بعد دوبارہ سے جج صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد جج صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کہ آیا 2-3 دن کے اندر انہوں نے کوئی تفتیش کی بھی ہے یا نہیں کی، یا تفتیش کے اندر کس حد تک جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہے. اور اس کے بعد ملزم کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر متعلقہ جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی بھی ملزم جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اس کی ضمانت اپلائی ہو سکتی ہے اور ضمانت کے لیے کسی بھی عدالت کا رجوع کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ضمانت بعد از گرفتاری کام کرتی ہے. اگر ملزم گرفتار نہیں ہوا تو وہ FIR کی کاپی حاصل کرے گا اور اس کے بعد متعلقہ سیشن کورٹ کے پاس جا کر اپنی پری اریسٹ بیل حاصل کر سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک یہ مقدمہ چل رہا ہے، جب تک عدالت کے سامنے میں پیش ہوتا رہوں گا، تب تک مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا. پری اریسٹ بیل اس لیے دی جاتی ہے کہ ملزم تفتیش کے اندر شامل ہو. جب پولیس اس کو بلائے گی وہ پولیس کے سامنے جائے گا اور اپنا ورژن وہاں پر ریکارڈ کروائے گا. اس کے بعد اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ واقعی اس شخص کو ضمانت حاصل کرنا ضروری ہے تو وہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے، اور تب تک جب تک یہ کیس نہیں چلے گا وہ ملزم کو بلاتی رہتی ہے کہ آپ آؤ ہماری بات سنو، اور اس شخص کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کا کیس بالکل ختم ہو گیا ہے، تاہم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جتنی دن اس کا کیس چلے گا تب تک وہ جیل سے باہر رہے گا. اسی طریقے سے کرمنل کیسز کے اندر چلان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. جیسے ہی ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے یا اس کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چلان کی سٹیج آتی ہے، جس کے اندر ملزم کا خلاف تمام تفصیلی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے خلاف یہ تفتیش ہوئی، اس کے خلاف یہ ثبوت موجود تھے، اور اگر تفتیش کے اندر اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے، چلان کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اب بے گناہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو اس مقدمے سے بری کر دیا جائے. تو اس طریقے سے چلان کے 7 کالم ہوتے ہیں جن کے اندر مختلف جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. جس طریقے سے کالم 1 کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو مدعی مقدمہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کالم 2 کے اندر جو بھی کوئی اشتہاری ملزمان ہیں اس کے اندر جن کا نام تو شامل تھا لیکن وہ کسی بھی جگہ کے اوپر نہ تو پولیس کے سامنے آئے نہ ہی عدالت کے سامنے آئے اور بھاگ گئے ہیں، ان کو اشتہاری کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ ملزمان جو ابھی زیر حراست ہیں، جیل کے اندر ہیں، ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ضمانت کے اوپر ملزم ہیں، ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سارے وقوعے کی جو ہے وہ تفصیل اس کے اندر شامل ہوتی ہے، گواہان کے نام شامل ہوتے ہیں. چلان آنے کے بعد ملزم اگر تو جیل میں موجود ہے تو اس کو جیل سے بلا لیا جاتا ہے، اگر وہ ضمانت کے اوپر رہا ہے تو اس کو ضمانت سے بلا لیا جاتا ہے، اور اس کو اس چلان کی تمام جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اس کو ایک کاپی دی جاتی ہے کہ تم اس کو پڑھ لو، تمہارے خلاف یہ جو ہے وہ الزامات آ چکے ہیں. پھر اس کو 7 دن دیے جاتے ہیں کہ 7 دن کے بعد اس کے خلاف فرد جرم عائد کی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ان مقدمات کے بارے میں، ان جتنے بھی تمہارے اوپر الزامات لگائے ہیں ان کے بارے میں جواب دو. تو اس کے اندر اگر تو فرد جرم عائد ہونے کے اوپر ملزم کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیے ہیں تو جج صاحب میں اس کو ڈائریکٹلی سزا سنا سکتے ہیں. تاہم اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کیس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان کے اندر ٹرائل کہتے ہیں کہ اب ٹرائل شروع ہو گیا ہے. ٹرائل کے اندر سب سے اہم پارٹ پروسیکیوشن کی ایویڈنس کا ہوتا ہے. پروسیکیوشن سے مراد وہ مدعی ہے جس نے یہ کیس دائر کیا ہے. عام طور کے اوپر پروسیکیوشن سے مراد تو پولیس بذات خود ہوتی ہے، جو ہے سرکار نے ہی تمام ثبوت فراہم کرنے ہوتے ہیں اور سرکاری وکیل نے وہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. اور بیسیکلی سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ تمام کیسز کو لڑے. تاہم عام کیس طور کے اوپر ایسا نہیں ہوتا. سرکاری وکلاء کیونکہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ کمپلیننٹ پارٹی اپنا بھی ایک وکیل لازمی کرے، اور عام طور کے اوپر وہی سارے کیسز کو چلا رہا ہوتا ہے. تو پروسیکیوشن اپنے گواہان کو پیش کرتی ہے، جس کے اندر 2 قسم کے گواہان ہوتے ہیں. ایک پرائیویٹ گواہان ہوتے ہیں جو کہ چشمدید گواہ ہوتے ہیں، عام طور کے اوپر جو FIR کے اندر درج کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نے اکثر FIR کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فلاں اور فلاں شخص نے یہ مقدمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اس چیز کے گواہ ہیں.
تو ان لوگوں کو پرائیویٹ گواہان کہا جاتا ہے جو کہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ سرکاری گواہان ہوتے ہیں جس طرح کے میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو پولیس افسران ہوتے ہیں، یہ بھی اس مقدمے کے گواہان ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی عدالت کے اندر پیش ہو کر اپنی تمام گواہی ریکارڈ کروانی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ گواہی ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد ملزم کے وکیل کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان تمام گواہی کے اوپر اپنے کراس کوشچن کر سکے، جس کو عام الفاظ کے اندر جرا کہتے ہیں۔ تو وہ ملزم کا جو وکیل جو ہوتا ہے وہ عام طور کے اوپر صرف اور صرف کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جرا کرے اور اپنی جرا کے ذریعے سے ان سے مختلف سوالات پوچھے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر دے، یا اس سے کوئی ایسی بات نکلوانے کی کوشش کرے جو ملزم کے حق کے اندر ہو۔ یہ جب عمل تمام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملزم کو بھی ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے سیکشن 342 کے تحت ایک اپنا بیان ریکارڈ کروائے، جس کے اندر وہ بتائے کہ اس کے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج ہوا ہے، اس کو کیوں ملزم قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے سوالات کا تحریری طور کے اوپر ایک جواب وکیل کی جانب سے داخل کروایا جاتا ہے۔ اس تمام کارروائی کے بعد پھر ایک دفعہ ملزم کو بھی ایک موقع ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود ہیں، کوئی گواہان موجود ہیں، تو آپ عدالت کے اندر پیش کریں۔ عام طور کے اوپر ملزم کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ لازمی اپنے گواہان پیش کرے اور اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس پیش کرے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی کہ کوئی بھی شک کے بغیر وہ اپنا کیس ثابت کرے، اور ملزم کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کیس کے اندر شک پیدا کر سکے، وہ ڈینٹ پیدا کر سکے، جو کہ اپنی جرا کے ذریعے یا اپنی کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے وہ ثابت کر سکتا ہے۔ ہاں، خاص طور کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ ملزم ایسی پلی لیتا ہے، مثال کے طور پر کنفیشن وہ کر لیتا ہے کہ میں نے سیلف ڈیفینس کے اندر، یا پھر میں نے کسی بھی ایسی وجہ سے قتل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ناگزیر ہو گیا تھا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی ایویڈنس بہت اہمیت حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد دونوں وکلاء کی جانب سے تمام ثبوت اور گواہان کے اوپر بحث ہوتی ہے، اپنی وہ ایک فائنل بحث کرتے ہیں، جس کے اندر وہ اپنے تمام نکات کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جج صاحبان اپنا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جج صاحب کے فیصلہ کے آنے کے بعد پھر اگر تو ملزم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سزا ہو جاتی ہے، تو ملزم کے پاس بھی یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپر کورٹ کے اندر جا کر اس کے اوپر اپیل کر سکے، اور اسی طریقے سے اگر ملزم بری ہو جاتا ہے تو مدعی کے پاس یہ رائٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپیل کر کے اپیلٹ کورٹ کے پاس جا کر اپنی تمام وجوہات بیان کرے۔ تاہم ٹرائل کورٹ صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف یہ تمام کارروائی کرتی ہے، جس کے اندر گواہان موجود ہوتے ہیں، جرا ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کیس اوپر اپیلٹ کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں پر صرف اور صرف وکلاء کی بحث ہوتی ہے۔ جو آلریڈی ایویڈنس آ چکا ہوتا ہے اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے، کوئی بھی نیا ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ سارا کرمنل لیگل سسٹم چل رہا ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر تمام کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ اسی اندر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سا مقدمہ کس سے سب کے سنیں گے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان پینل کوڈ 1860 کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جو سزائیں موجود ہیں، ان کی جو offenses موجود ہیں اور ان کی کیا کیا سزا ہے، اور اس طریقے سے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ضابطوں کو فالو کیا جائے گا۔ جب جج صاحبان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے کرمنل لیگل سسٹم کے اندر بیسیکلی دو قسم کے ججز موجود ہیں، جن کو ہم مجسٹریٹ کورٹ اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اپیلٹ کورٹ ہوتی ہے، جس کو ہم سیشن کورٹ کہتے ہیں۔ تو کئی سارے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ کورٹ خود بذات خود سن رہی ہوتی ہے، اور کئی سارے کیسز جو ہیں اس کے بعد سیشن کورٹ بذات خود سن رہی ہوتی ہے، ان کی ٹرائل کورٹ ہی سیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو کچھ سیریس اوفینسز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مرڈر اور ریپ، ایسے کیسز سیشن کورٹ بذات خود سنتی ہے اور سیشن کورٹ ہی اس کی ٹرائل کورٹ ہوتی ہے۔ تاہم جب ہم مجسٹریٹ کورٹ کی بات کرتے ہیں تو جو لیس سیریس نیچر کے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 324 ہے یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی سیکشنز ہیں، تو وہ مجسٹریٹ کورٹ خود ہی سنتی ہے اور ان کی اپیل پھر سیشن کورٹ کے پاس جاتی ہے۔ تاہم جن کیسز کے اندر سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، ان کے کیسز کی اپیل ہائی کورٹ کے اندر جاتی ہے اور پھر ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان کا کرمنل لیگل سسٹم چلتا ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کیس کوئی بھی آئے گا، آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے، تو آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے ضمانت حاصل کر سکتے ہیں، ضمانت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہاں پر جانا ہوگا، اور اسی طریقے سے مختلف گواہان کو کس طریقے سے عدالت کے اندر پیش کرنا ہوگا۔ ایسے ہی مزید قانون سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو فالو کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی لیگل کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔